السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مسند احمد میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تشریف فرما ہے۔ اس دوران ایک نوجوان وہ آتا ہے اور وہ آتے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے زنا اور بدکاری کی اجازت دے دیں۔ چونکہ آتے ہی یہ بات کہنا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات بری لگی اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اسے ڈانٹنا چاہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور رضی اللہ عنہم کو اس بات سے منع کر دیا کہ اس کو ڈانٹے، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نوجوان کی طرف، اس کو کہا میرے قریب آ جا۔ تو وہ آپ کے قریب چلا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ جو بات تو نے کہی ہے کہ تیری ماں کے بارے میں کوئی بات کہے یا کوئی ماں کے بارے میں یہ خواہش رکھتا ہو؟ اس نے کہا جی یہ بات تو مجھے بالکل برداشت نہیں ہوگی۔ اس نے قسماً کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس ذات کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں دوں گا، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، بالکل ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کے بارے میں تو اجازت مانگتا ہے نا، اصل میں وہ لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں پسند کرتے۔ پھر آپ نے کہا اگر آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی ایسا پوچھے، تو اس نے پھر بھی وہی جواب دیا۔ آپ نے وہی جواب دیا، آگے سے وضاحت کی کہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن کے رشتے کا تذکرہ کیا اور پھوپھی کا اور خالہ کا، اور ہر سوال کے اوپر اس کا جواب یہی تھا کہ جی بالکل نہیں، ہرگز بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں انہیں دوں۔ آپ لوگ بھی نہیں پھر ایسا پسند کرتے۔ جب یہ قریب ترین 5 رشتوں کا ذکر آ گیا اور اس نے ہر بار سختی سے تردید کر دی، تو پھر اب یہ راستہ ہموار ہو گیا تھا اس بات کا کہ اس کو اصل بات سمجھائی گئی۔ آپ نے فرمایا پھر لوگ بھی ایسا پسند نہیں کرتے جیسا تو پسند نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مزید قریب کیا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سواد دعا کر دی، اللہ اس بندے کو بخش دے، اس کے گناہوں کو مٹا دے، اس کو پاک اور صاف کر دے، اور اس کو پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، یعنی اس کو عصمت والا بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بعد پھر وہ نوجوان پھر ادھر رہا اور لوگوں نے دیکھا اس کی سیرت اور کردار کے بارے میں کہ پھر وہ ایسا پاک اور صاف ہو گیا، وہ کسی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ بھائیو، یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑا درس ہے کہ جو دعوت اور تبلیغ کی بات ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے حکمت کا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اگرچہ آگے موازن حسنہ کا بھی ذکر ہے اور مجادلہ کا بھی ذکر ہے، سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے حکمہ کا ذکر ہے۔ تو دعوت، تبلیغ اور حکمت، ان کا آپس کے اندر بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے اس کو کہتے دفع ہو جا بے شرم بندے، نکل جا یہاں سے، شکل نہ دکھانا آئندہ، ایسی بات کرتے تو کیا خیال ہے یہ ساری بات سمجھانے کا موقع ملتا ہے؟ نہیں ملتا، یقیناً نہیں ملتا تھا۔ اس لیے دعوت، تبلیغ اور حکمت، یہ آپس کے اندر ان کا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر بات ہوتی ہے دعوت تبلیغ کی موقع کی مناسبت سے،
اگلے بندے نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے اندر سے ہی اس کا جواب تلاش کر لیا جائے۔ حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ اور دعوت کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے جو سوال کیے ہے اس کے سوال کے اندر سے ہی سوال نکال کر اس کو سوال کر دیا جائے، تو پھر اس کو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس نے سوال کیا تھا، آپ نے اس کے سوال کے اندر سے ہی مزید سوال نکالا، وہ اس کو کر دیا، اس کو بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کسی کو سمجھانا۔ اب بھائیو، دعوت اور تبلیغ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اخلاص، سچی لگن۔ جب اخلاص ہوگا، سچی لگن ہوگی، تو کسی کا بے رخا سوال بندہ اس لیے برداشت کر دے گا کہ کوئی بات نہیں، میرا کام اصلاح کرنا ہے، تو اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر بندہ اگلے کی بے رخی دیکھ کر بندہ اس سے ڈبل بے رخی کا رد عمل کا اظہار کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا دار لوگ تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن دعوت تبلیغ اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا، جس بندے کا یہ مشن ہو اور جو بندہ اس مشن پر چل رہا ہو، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کی بے رخی کا جواب بے رخی کے ساتھ دے۔ نہیں، وہ ہر بات کے اندر اصلاح کا پہلو جو ہے نا وہ تلاش کرتا ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اور دعوت تبلیغ کے اندر کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہوتا، بات ہوتا ہے اگلے بندے کو بات سمجھ آئے، بس یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے دعوت تبلیغ کا؟ اگلے بندے کی اصلاح ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھتے تھے، اس لیے کسی کی بے رخی، کسی کا غلط انداز سے سوال کرنا اور کسی کا غلط انداز سے سلوک کرنا، غلط رویہ اختیار کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک نہیں بہت سے ایسے واقعات ہیں، لوگوں کی بے رخی، بے جو اور فضول سوال، اور آپ کا جواب آسان انداز سے، اور لوگوں کا بات سمجھ آئے گی۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تبلیغ اور دین کی طرف بلانے کا جو انداز تھا وہی اختیار کریں۔ آج بھی وہی طریقہ چلے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، اسوہ تھا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس کو اکثر بلا چکے ہیں۔ قوت برداشت کم ہو گئی ہے، تحمل کم ہو گیا ہے، صبر کم ہو گیا ہے، حوصلہ کم ہو گیا ہے، غور و فکر یہ چھوڑ دیا گیا ہے، حکمت کی بات چھوڑ دی گئی ہے، بس ایک بات پکڑ لی گئی ہے، کوئی ایک گالی دے گا ہم دو گالیاں دیں گے، کوئی دو دے گا ہم چار دیں گے، تو ایسے کیسے تبلیغ ہوگی؟ آئیے تبلیغ اور دعوت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین نمونہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے رحمت بھی ہیں۔ وما علینا الا